کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، کہیے الحمدللہ۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، اور جو انسان دین اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو نزول کے اعتبار سے بہت اخیر میں اور لاسٹ میں اترنے والی آیت ہے۔ جس وقت امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ تشریف لے گئے اور قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ جمعہ کا دن عصر کے بعد یہ آیت آپ کے اوپر اتر رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے، مذہب کو مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین کو بحیثیت اسلام ہونے کے ہم نے اسے پسند کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے، ہر اعتبار سے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور اللہ کی بات، تیرے رب کی بات صدق اور عدل کے اعتبار سے پوری ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ 40,000 سے بھی زائد کا مجمع تھا، اور اس مجمع میں بڑے بڑے صحابہ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور پھر اسی طرح سے عشرہ مبشرہ، بہت اونچے درجے کے صحابی، اور وہ صحابی بھی تھے جنہوں نے آج کے دن صرف نبی کو دیکھا ہے اور آج کے بعد پھر مڑ کر زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا، وہ صحابی بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو آپ نے فرمایا الا هل بلغت، اے میرے صحابہ اور میرے جانثاروں، کیا میں نے اللہ کے حکم کو اور اللہ کی ڈیوٹی کو اور اللہ کے فریضہ کو تمہارے تک پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے 40,000 کا مجمع اس حجۃ الوداع کے موقع پر سارے صحابہ نے کہا نعم بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں، آپ نے اللہ کی امانت کو بھی پہنچایا ہے اور اللہ کے دین کو بھی پہنچایا ہے اور اللہ کی دی ہوئی رسالت کو بھی پہنچایا ہے۔ تو میرے نبی نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور سر آسمان کی طرف کیا اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہ یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہ یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو جو دین ملا تھا اور آپ کو جو شریعت ملی تھی اور آپ کو جو کتاب ملی تھی،
آپ کو جو عبادت کی شکل میں روزہ ملا تھا، آپ کو جو عبادت کی شکل میں تراویح ملی تھی، آپ کو جو عبادت کی شکل میں صدقہ اور خیرات ملے تھے، آپ کو عبادت کی شکل میں ماں اور باپ کی خدمت ملی تھی، لام بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں آپ نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچا دیا ہے، اللہ کی شریعت کو ہم تک پہنچا دیا ہے، اللہ کے مذہب کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اس وقت میرے آپ کے کل کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں اس جملہ کو سننے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد للغائب، سنو 40,000 کا مجمع اس حجۃ الوداع کے اندر موجود ہے، جو یہاں پر موجود ہے، جو موجود نہیں ہے، جو موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کے کردار کو، نبی کے مکارم اخلاق کو، اور نبی کی جود و سخاوت کو، اور نبی کی زندگی کو، اور نبی کی لائف اسٹائل کو، اور نبی کے طریقے کو وہاں تک پہنچائے جو آج 40,000 کے مجمع میں موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اور بہت بڑا فریضہ دیا ہے، بہت بڑی ڈیوٹی دی ہے۔ اور ڈیوٹی آفیسر اگر کرپشن میں پکڑا جائے تو اسے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی یہ امت اور ڈیوٹی آفیسر ہے، اگر اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرتی ہے، اگر اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتی ہے اور اپنے فریضہ میں کمی کرتی ہے تو پھر لباس عزت اللہ تعالیٰ اتار لے گا، اور اللہ اتار چکا ہے۔ لباس عزت جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر عطا فرمایا تھا، ساری دنیا کے مسلمانوں سے وہ لباس عزت اتار چکا ہے۔ ہماری یہ ہندو بھائی اس بات کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں تو ان کے سامنے نبی کے اخلاق کو بتایا جائے، ان کے سامنے پڑوسیوں کے اخلاق ویوہار کو بتایا جائے۔ ہمارا یہ ہندو بھائی اس بات کے محتاج ہے تو ان کے سامنے ماں اور باپ کے حقوق کو بتایا جائے، ان کے سامنے معاملات کو بتایا جائے، ان کے سامنے سچ اور جھوٹ کی حقیقت کو بتایا جائے، اس کے سامنے زندگی گزارنے کے طریقے کو بتایا جائے۔ ہم نے اس ڈیوٹی کو ادا نہیں کیا، ہم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ آج بھی ہمارے ہندو بھائیوں میں اتنی محبت ہے اور اتنا وشواس ہے اور اتنا یقین ہے کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی ماشاءاللہ آپ کی مسجدوں کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہیں کہ اے نمازیوں، آپ میرے بچے کو پھونک دو اور اسے دم کر دو، اسے نظر لگی ہے اور یہ چڑیل اور بھوت کا شکار ہے، آپ کے بھوت سے ہمیں امید ہے کہ ایشور اور بھگوان اور اللہ میری اولاد کو شفا عطا فرمائے گا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے اور یہ اتنا بڑا یقین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی ڈیوٹی کو صحیح طرح سے انجام دینے کی کوشش کریں۔